اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ یہ اس وقت کی آیت تھی جس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو تدریجاً اللہ نے درجہ بدرجہ پہلے بتایا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، جب تم نماز میں ہو تو کم از کم اس وقت میں شراب نہ پیا کرو۔ پھر آگے شراب کی ہمیشہ کے لیے حرمت آگے فرماتے ہیں تیمم کے احکامات ہیں۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ السَّبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور تم جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص پیشاب پخانے سے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں سے مل کر آیا ہے، تو اس وقت اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی کا قصد کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ اس میں تیمم کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے، 10 میل دائیں 10 میل بائیں، 10 سامنے 10 پیچھے، 40 میل تک پانی نہ ملے، یا پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یا پانی ملنے پر یا استعمال پر بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اور تیمم کا طریقہ بتایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ تیمم میں نیت کرنا اور ضربے لگانا، یہ تیمم کے فرائض یا شرائط ہیں۔ پہلے نیت کرے کہ میں پاک مٹی سے تیمم کرنے کی نیت کرتا ہوں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر آگے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریں اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیں، وَأَيْدِيكُمْ، پھر دونوں ہاتھوں کو دوسری ضرب لگائیں مٹی پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر کونیوں سمیت مل لیں۔ اس طرح سے تیمم ہو جائے گا۔ تیمم ہو جائے گا تو اب اس سے غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، سارے اذکار کر سکتا ہے۔ زمین کے جنس کی جتنی چیزیں ان سب سے تیمم ہو سکتا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، اسی طرح دیواریں ہیں۔ اگر دیوار پر آئل پینٹ ہے تو اس پر تیمم نہیں ہوگا، اگر اس پر گرد مٹی ہے تو پھر ہو جائے گا، لیکن آئل پینٹ کے علاوہ اگر ڈسٹمبر ہے، چونا ہے، تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا وہ مریض جو بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے یا وضو پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو تیمم کرا کر نماز پڑھائی جائے۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس نے گناہ ہے سب کو معاف کر دیں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے تو اللہ پر گویا کہ بہت بڑا الزام باندھا ہے۔ اللہ پاک ہیں اور اللہ اپنے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اور بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، ہم قریب ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم میں ڈالنے کے بعد جب ان کی کھال جل جائے گی تو پھر ہم ان کی جگہ دوسری کھال لے کر آئیں گے، اور لیذوقوا العذاب، اور اسی طرح ان کو بار بار عذاب دیں گے، پھر ان کی کھال جل جائے گی، پھر ان پر دوسری کھال آئے گی، اسی طرح جلتے رہیں گے۔ آگے امانت کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو ان کے اہل تک، جو ان کے مالک ہیں، ان کے اہل ہیں، جن کا حق ہے، یتیموں کی امانت ان کو دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسرا حکم دیا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اسلام نے امانت داری سکھائی ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے۔ امانت داری یا جس نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے، وہ چیز اس کے مالک کو اس کے مطالبہ پر دینا، یہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت کو منع کیا گیا ہے۔ المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہے کہ اگر 2-4 آدمی مجلس میں الگ مخصوص بات کر رہے ہیں،
اب ان آدمیوں کے لیے جائز نہیں کہ اس مجلس کی بات کسی دوسرے کو بلا اجازت کے بتائیں۔ فتح مکہ کا دن جب آپ علیہ السلام فاتحانہ شان سے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت میں طلحہ، عثمان بن طلحہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں چابیاں تھیں، بیت اللہ کی چابیاں تھیں، اور وہ بیت اللہ کی نگرانی کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے ایک موقع یہ تھا جب آپ علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں مانگی کہ بیت اللہ کی چابیاں تو میں اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا کہ بیت اللہ کی کنجیاں تو میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں چھین لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا کی، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ بیت اللہ کی کنجیاں چابیاں مجھے مل جائیں تاکہ میں اس کی خدمت کروں، اور بھی بہت سارے صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں مل جائیں تاکہ ہم اس کی خدمت کریں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے وہ دن جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی، تم نے دی نہیں تھی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گا۔ آج وہ دن آ گیا، چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن اب میرے صحابہ اگرچہ امیدوار ہیں کہ میں چابیاں ان کو دوں، لیکن میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات، کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، لہذا میں یہ چابی بطور امانت تمہیں واپس دیتا ہوں۔ جب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھی کہ میں نے تو ان کو چابی دینے سے منع کر دیا تھا اور دروازہ کھولنے سے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے اسلام آنے کے بعد بھی اور غالب ہو جانے کے بعد بھی مجھے ہی چابیاں واپس لوٹا دی، تو اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کا اسلام کا نظام ہے کہ امانت کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اول الامر ہیں، علماء ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان سے مشورہ لو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر تمہارا کسی بارے میں جھگڑا ہو جائے تو تم اس جھگڑے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث سے اس جھگڑے کا حل نکالو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے، اپنی چیزوں کے فیصلے اور اپنے جھگڑوں کا جو حل ہے وہ قرآن و حدیث سے نکالیں۔ اللہ نے قرآن و حدیث ہمیں اسی لیے دیا ہے۔ آگے فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ تاکہ اس کے اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ رسول کو تو ہم نے اطاعت کے لیے بھیجا ہے کہ ان رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی بات مانی جائے، رسول کی شریعت و دین پر چلا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب یہ لوگ ظلم کریں اپنی جانوں پر، کفر کر کے، شرک کر کے، پھر آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور یہ اللہ سے استغفار کریں اپنے کفر و شرک پر، گناہوں پر، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پائیں گے کہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ عجیب آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہے وہ کفر و شرک کر کے ظلم کرے یا کوئی مسلمان ہو اور وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر کے آئے اور پھر اس کو احساس ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے معافی کی سفارش کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو شخص روضہ رسول پر جائے، روضہ رسول پر جا کر پھر وہ یہ آیت پڑھے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اے نبی علیہ السلام میں آپ سے سفارش کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیں کہ اللہ میری بخشش فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے استغفار کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ہرگز نہیں تمہارے رب کی قسم کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے جھگڑوں میں فیصل اللہ اور اس کے رسول کو نہ بناؤ۔
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان فیصلہ کرے اس فیصلے پر تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے اور تم اس کو سر تسلیم خم کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے سارے معاملات قرآن و حدیث کے ذریعے سے حل کرنے چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی ہمارا معیار ہے، ہمارے لیے انگریزی قانون کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو پھر اس فیصلے پر ہمیں کسی اعتراض کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کو تسلیم سب خم کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہی لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست علم کے اعتبار سے اللہ کافی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اتنا بڑا انعام فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دین پر چلے گا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت بہرحال آ پکڑے گی اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ یہ ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جس کی موت کا وقت آ گیا، لا یستقدمون ولا یستاخرون، وہ اب موت نہ اس سے ٹل سکتی ہے اور نہ اس کے وقت سے پہلے آ سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جائے تو موت اسے وہاں آ پکڑے گی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں، پہاڑوں میں محل بناتے ہیں اور پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں، اتنے مضبوط قلعے ہم بنا کر رہتے ہیں تو ہم قلعوں میں رہیں گے تو ہمیں موت نہیں آ سکے گی۔ تو یہ اس فاسد خیال کو ختم کیا، جہاں بھی تم ہوگے تمہارا موت کا وقت آئے گا تو تمہیں موت آ پکڑے گی۔ لہذا مسلمان کو بھی اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب تک اس کی موت کا وقت آیا نہیں کوئی اسے موت کے منہ میں جھونک نہیں سکتا۔ اب کوئی بیماری ہے، کوئی وبا ہے، کوئی پریشانی ہے، کرونا ہے، تو کرونا سے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اور جس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ پھر چاہے کوئی بیماری ہو یا نہ ہو موت سے نہیں بچ سکتا۔ لہذا اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی کسی کی اچھے جائز کام میں سفارش کرے، شفاعت کرے تو اس کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی کسی کی ناجائز شفاعت کرے، سفارش کرے تو اس کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا واذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، اور جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے تو تم اس کو اچھے انداز سے سلام پیش کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اچھے انداز سے سلام کرنا، آپ نے فرمایا البادی بالسلام بری من النفاق، سلام میں پہل کرنے والا نفاق سے بری ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے السلام علیکم تو ہم کہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر ہمیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اچھے انداز سے الفاظ بڑھا کے اور دعائیہ کلمات کے ذریعے سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے، مسلمان کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا سلام وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ سلام نہیں ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرنا یہ سلام نہیں ہے، گڈ مارننگ کہنا یہ سلام نہیں ہے، شیک ہینڈ کرنا یہ سلام نہیں ہے، بلکہ السلام کے الفاظ ہیں، دعائیہ کلمات ہیں۔ مسلمان کو دعا دینا اور مسلمان سے دعا لینا۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ جو کوئی مسلمان کو دعا دیتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ تجھے بھی یہی ساری دعائیں ملیں۔ اگر ہم سلام کریں گے، کسی کو دعا دیں گے تو فرشتے بھی ہمیں سلام پیش کریں گے، دعا دیں گے رحمت کی اور مغفرت کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔